مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز میں خشوع و خضوع کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی۔ اللہ والوں کی نماز کیسے ہوتی ہے، خشوع و خضوع کا حکم کیا ہے، خشوع و خضوع حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ظاہری آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، باطنی آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے مسجد کے فضائل بھی سنے ہیں، مسجد میں حاضر ہونے والوں کے لیے انعامات کیا کیا رکھے گئے ہیں یہ بھی سنے ہیں۔ جس طرح اس ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ والوں کے واقعات سنے تھے کہ کس طرح نماز سے دل لگا ہوا رہتا ہے، لگاؤ کس طرح لگا رہتا ہے مسجد سے دور رہ جائے تو بے قراری سی ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، دل وہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی مصروفیت ہو بھی تو وقتی طور پہ ہوتی ہے، پھر ذہن یہ ہوتا ہے کہ مسجد جانا ہے، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے اور اس کو دل سے اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے وہ واقعات سننے ہیں اور اس سے سیکھنے والی باتیں حاصل کرنی ہیں کہ جس میں اللہ والوں کی نماز سے محبت، نماز میں خشوع و خضوع، نماز کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ سب کچھ اس طرح کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر بسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے، باطن بھی پاک صاف ہو جائے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم باطن بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑے پیارے پیارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ جس میں اللہ والوں کی نماز سے محبت کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کتنی محبت تھی، کیسا شوق تھا نماز اور قرآن کی تلاوت کی، یہ کیسے شیدائی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک غزوے سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آرام کا حکم ارشاد فرمایا۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان آرام فرما رہے تھے۔ دو صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ وہ دونوں اپنی ذمہ داری ادا کرنے جاگے رہے۔ بعد میں دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک آدھی رات پہرا دے گا، ایک آرام کر لے گا، دوسرا جو ہے وہ آرام کرنے کے بعد پھر آدھی رات پہرا دے گا۔ جنہوں نے پہرا دینا تھا وہ جاگے رہے، ان کے رفیق ساتھی جو تھے، ان کے رفیق صحابی جو تھے وہ آرام فرمانے لگے۔ جو جاگے رہے انہوں نے کچھ دیر کے بعد نمازوں کا سلسلہ شروع کر دیا، نفل نماز پڑھے جا رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ نماز میں مشغول تھے کہ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس سے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کمان پہ تیر چڑھایا اور ان کی طرف چلا دیا۔ یہ تیر ان کے سینے میں لگ گیا۔ اس نے دوسرا تیر چلایا، آپ اپنی نماز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا تیر بھی سینے کو چھلنی کر دیا، خون بہنے لگ گیا۔ اس نے تیسرا تیر چلایا، تیسرے تیر نے بھی آپ کو زخمی کر دیا۔ اب تیسرا تیر لگنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا۔ نماز کو ابھی بھی توڑا نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا، قرات مکمل کی، رکوع و سجود ادا کیے اور اپنے رفیق صحابی کو جگایا۔ جب دشمنوں کی طرف سے اس شخص نے دیکھا کہ یہاں پر یہ اکیلے نہیں اور بھی لوگ شامل ہیں
اور بھی لوگ شریک ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ دوسرے صحابی جنہوں نے پہلے صحابی کا یہ حال دیکھا کہ ان کے سینے میں 3 تیر لگ چکے ہیں اور ایسی کیفیت میں، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلا تیر لگنے کے بعد مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو وہ قرآن اور نماز کے شیدائی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی۔ سورہ کہف آپ جانتے ہیں کہ 15ویں پارے سے شروع کر 16ویں پارے تک چلتی ہے، کافی بڑی سورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پورا پڑھے بغیر نماز کو مکمل کرو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دینے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں سورت کو مکمل ضرور پڑھتا، چونکہ ذمہ داری دی گئی تھی، اس لیے میں نے نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ کیسی نماز ہے، کیسا نماز میں دل لگا ہوا ہے، کیسی لذت ہے کہ تیر لگ جا رہے ہیں، جانی نقصان ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ معمولی سا مچھر آ جائے، مکھی آ جائے تو نماز سے پوری توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے۔ اے ناظرین، آئیے ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو لائے، جتنا ہو سکے نماز میں دل لگائے، توجہ لگائے، باہر کیا ہو رہا ہے اس پر ہم خیال نہ کریں، اور نماز میں یکسوئی کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ پاک کی کبریائی بیان کریں، تسبیحات کو پڑھیں، اور جو پڑھ رہے اس کے معنی پر توجہ رکھیں۔ اسی طرح اور بھی میں نے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو نماز سے محبت کے تعلق کے بزرگان دین کے واقعات سنانے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی رات گزارنے کے بعد جب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ سے عرض کی گئی کیا آپ باجماعت نماز فجر کے لیے تشریف لائے، حالانکہ گزشتہ رات آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے، کل ہی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ فرمایا واللہ اگر کوئی عورت مجھے نماز فجر باجماعت پڑھنے سے روکیں گی تو ضرور وہ بری عورت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ تو اس حکایت سے بالخصوص ان دلہوں کو درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نمازی ہونے کے باوجود بھی شادی کے اگلے دن صبح فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں یا جماعت ترک کر دیتے ہیں۔ خیر، شادی ہو یا نہ ہو، گھر میں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی سی بھی تقریب ہو، کیسا ہی معاملہ ہو، ہم سب نے نماز باجماعت ہی پڑھنی ہے، بلکہ اپنے گھر میں ہونے والی ساری تقریبات کے ٹائمنگ ہم نے وہ سلیکٹ کرنے ہیں کہ جس میں کسی کی نماز نہ جاتی ہو۔ کام کرنے والے، ہاتھ بٹانے والے، جو پروگرام ہے اس کے بعد بھی کچھ کام ہوتے ہیں، پروگرام سے پہلے بھی کچھ انتظامات کے کام ہوتے ہیں، تو جو انتظامات میں حصہ لیتے ہیں گھر والے، ان کی بھی نمازوں کے معاملے میں کوئی سستی نہ ہو جائے، اس لیے ہم کو نماز کے ٹائمنگ ہی ایسے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی نماز پر کوئی بات نہ آئے۔ ماشاءاللہ ہم نے ابھی جو واقعہ سنا کہ اس میں ہمارے پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے اگلے دن صبح بھی باجماعت نماز ادا فرمائی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بڑے ہی پیارے پیارے نرالے واقعات ہم نے لینے ہیں، ہر طرح کے، یعنی یوں سمجھے کہ ہمیں لطف دیں گے، ہر طرح کا مزہ دیں گے، نماز سے تعلق رکھنے والے واقعات میں نے آپ کو سنانے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی سی بن بناہٹ سنائی دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اس تعلق سے روایت بھی میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک بھی آگے سناتا ہوں، لیکن جب بات آئی گئی ہے مکھی کی بن بناہٹ کی تو اس ضمن میں آپ کو ایک اور واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں، اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بار حاضری یعنی پہلے سفر حج میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا مسجد میں۔ جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا جو قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہے۔ میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کسی اندر مسجد کے معلوم ہوئی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی کیا کہ اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤ۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہیں گیا، اللہ اکبر، جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔
غرض 2 ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، یعنی اے اللہ پاک میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ پاک میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ پاک میرے اس بھائی کی بخشش فرما۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرا کام کر دیا تو اب ہمارے کام میں مخل یعنی خلل نہ ڈال۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، یہاں ایک بات یہ بھی سیکھنے ملی کہ ہمارے بزرگان دین جو ہے ان کے نزدیک دنیا پر آخرت کی ترجیح ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تو یہ اپنی مغفرت کی، ایمان کی سلامتی کی دعا ان سے کروایا کرتے تھے۔ دنیاوی مال و دولت کی خواہش اور اس طرح کی دعائیں وہ نہیں کراتے تھے۔ تو یہ بات ہم کو بھی سیکھنے ملی ہے کہ جب ایسی کبھی ملاقات ہو بھی جائے اللہ والوں سے تو ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دے، ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ ناظرین، یہاں ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے جو ہے وہ مکھی کی بھن بھناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سنا تھا کہ اسلاف کی نمازوں کے انداز بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے سینوں سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ نمازوں میں دل ان کا ایسا لگا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوپہر کے کھانے پر کئی مدعو تھے، آپ کو دعوت تھی، کھانے سے فارغ ہوئے، ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی، لیکن مسجد آئے اور نفل نمازیں پڑھنے لگے۔ نفل نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن سے بہت محبت تھی۔ آپ بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب آپ مسجد آئے، نفل نمازیں پڑھنا شروع کی تو آپ کے معتقدین چاہنے والے جو ہیں وہ جمع تھے، دیکھ رہے ہیں اللہ والے کی زیارت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گریبان کھولا۔ گریبان کھولا تو سینے پر 16 یا 17 کسی موذی جانور کے ڈنگ کے نشانات موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ حضرت آپ کو یہ جو بھی جانور ہے جس نے پہلا ڈنگ مارا، آپ نے نماز کو جلدی پورا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے پھر وہی جواب دیا، کیونکہ قرآن کے شیدائی تھے، تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی۔ آپ کہنے لگے کہ میں نے نماز میں ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پورا پڑھے بغیر نماز کو مکمل کروں۔ ایک کیا 16-17 ڈنک اس موذی جانور نے مار دیے، لیکن آپ نے سورہ مبارکہ پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے اور حسین واقعات ان اللہ والوں کے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر مسجد بنائی تھی، اس میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن آپ کی نماز کا انداز ایسا ہوتا تھا، تلاوت کا انداز ایسا ہوتا تھا، آپ اور میں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز کو دیکھ کر کوئی اس طرح کا اثر لے، ہماری تلاوت کرنے کا انداز دیکھ کر کوئی اس طرح کا اثر لے، یہ شاید کبھی کبھار کسی سے ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز میں نماز پڑھتے ہیں، جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں، یہ انداز دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے تھے، پسند کرتے تھے اسلام کو، کہ اتنا پاک مذہب ہے، اس کے ماننے والے اس انداز میں عبادت کرتے ہیں، اتنا پیارا انداز ہوتا ہے، اس طرح اللہ پاک کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے ہیں، حالانکہ باہر سے صرف گزر رہے ہوتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا اور تلاوت کا انداز دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ کوئی دعوت اسلام پیش نہیں کر رہا ہوتا، صرف یہ انداز دیکھ کر وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور نمازوں سے ہماری محبت بھی پکی سچی ہونی چاہیے، دل لگا ہوا ہونا چاہیے کہ کب نماز کا موقع ملتا ہے، کہ کب میں رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں، اور کب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کچھ معروضات پیش کرتا ہوں، کچھ عرض اور گزارش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ اللہ والوں کو نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بات سنی تھی نا کہ جو ہے وہ نمازوں سے محبت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کپڑا سلنے والا ایک طرف سے سوئی کو داخل کرتا، دوسری طرف سے نکالنا بھی گوارا نہیں کرتا، اگر مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی وہ مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عربی کو مسجد کے دروازے پر آتا دیکھا، وہ اونٹنی سے اترا
اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو کر سکون و اطمینان سے نماز میں مشغول ہو گیا۔ پھر دعا کرنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو اونٹنی نہ پا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی، میری امانت کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آدمی اونٹنی پر آیا اور اونٹنی اس کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان نماز اور FGN چینل کے ناظرین، یہ عربی صاحب کرامت بزرگ تھے، البتہ ہر ایک کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح محفوظ کریں اور پھر اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ توکل کریں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابو رواد رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بچھونے پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر فرماتے، تو بہت نرم و عمدہ ہے، مگر اللہ پاک کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ہمارے بزرگان دین کے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں ناظرین؟ کیونکہ ان کو شوق ایسا تھا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی ریاضت میں جب نیند میرے لیے آڑے آتی، رکاوٹ بنتی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نمک کی سلائیاں اپنی آنکھوں میں پھیرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کا انداز ہوا کرتا کہ جب ان کو عبادت میں نیند رکاوٹ بنتی تو راتوں رات وہ سمندر چلے جاتے اور سمندر میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں اور پھر وہاں کی ٹھنڈک سے اپنی نیند کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آ کر پھر سے عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ والوں کو چونکہ محبت ہو چکی تھی نماز سے، تلاوت سے، تو اس طرح یہ ان کا جو ہے وہ اسی طرف رجوع رہا کرتا تھا، اسی طرف لگاؤ رہا کرتا تھا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ اللہ پاک کی رضا والے گھر جنت میں جائیں یا 2 رکعت نماز ادا کرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز کو جنت پر ترجیح دوں گا، اور پھر خود وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میری رضا ہے اور 2 رکعت نماز میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ان واقعات سے ہمارا شوق نماز بڑھ رہا ہوگا۔ یقیناً ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اندر نماز کا ہم شوق بڑھائیں۔ جتنا نماز کا شوق بڑھے گا انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کو جی بھی چاہے گا، بار بار نماز پڑھنے کو دل بھی چاہے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نماز کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق نماز اللہ پاک ہمیں بنائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی نمازوں کے واقعات سن رہے ہیں۔ ان کو شوق نماز اور با جماعت نماز اور ساتھ ہی ساتھ پہلی صف حاصل کرنے کا بھی بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بزرگان دین میں جماعت کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ میٹھے میٹھے مدینے کے رہائشی تابعی بزرگ حضرت ابو محمد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 20 سال ہونے کو آئے کہ مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین یعنی ٹھیک اس وقت کان میں پڑتی ہے جب میں مسجد میں پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 20 سال سے اس چیز پر استقامت ملی ہوئی ہے کہ آپ اس حالت میں اذان سنتے ہیں کہ مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید ایک روایت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے میری کبھی جماعت فوت نہ ہوئی، نہ میری نظر لوگوں کی گردنوں کے پچھلے حصے پر پڑی۔ یعنی کہ آپ کبھی بھی دوسری صف میں ہوا نہیں کرتے تھے، 40 سال سے آپ پہلی صف میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ پرانے بزرگان دین کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں، بلکہ ایک بڑا نام ہے مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابھی حال فی الحال کے اللہ کے ولی ہیں، ایک بہترین عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے، حافظ قرآن ہے۔ نماز تلاوت قرآن سے آپ کو بڑا شوق تھا، بڑا شغف تھا۔ روزانہ 1 منزل قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہ 7 دن میں 7 منزلیں پڑھ کر ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ علیہ زبردست شخصیت، ہمارا جذبہ بڑھانے والی شخصیت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست اللہ کے نیک بندے ہیں، تلاوت سے محبت، نمازوں سے محبت، پہلی صف سے محبت۔ روزانہ 1 منزل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، 7 دنوں میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ جب وقت مل جاتا آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہنے والے ایک عالم دین کے یہ تاثرات ہیں کہ میں تقریباً 4.5 سال مفتی صاحب کی صحبت میں رہا، میں نے کبھی بھی ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی 4.5 سال میں کبھی بھی پہلی صف اور سنت قبلیہ چھوٹی ہوں، یعنی سنت غیر موقدہ بھی جو ہوتی تھی وہ آپ کی نہیں چھوٹتی تھی۔ یہ تو بہت پرانے وقت کے بزرگ نہیں ہیں، بہت قریب کے یہ ہم سے جدا ہوئے بزرگ ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو تلاوت سے، نمازوں سے ایسی محبت ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ
پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ جی ہاں، یہ مناظر آپ سوشل میڈیا پر بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً انتقال کے 3.5 سال بعد آپ کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی تھی۔ شرعی طریقے کے مطابق جب دیکھا گیا تو یہ روحانی منظر سامنے آیا کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت، پیشانی بھی باقاعدہ نظر آ رہی ہیں، زلفیں بھی نظر آ رہی ہیں، امامہ بھی نظر آ رہا ہے، جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ تلاوت سے اتنی محبت، نمازوں سے اتنی محبت، نگاہوں کی حفاظت کا آپ کا اتنا ذہن تھا کہ آپ نے صرف اس وجہ سے اپنی بائک بیچ دی کہ بائک چلاؤ گا تو آنکھیں اٹھانا پڑے گی، اور آنکھیں اٹھانا پڑے گی، نہ دیکھنے کی چیزوں پر نظر پڑ سکتی ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی کہیں جانا ہوتا تو مفتی صاحب رہائش گاہ سے جب کار میں بیٹھتے تو جہاں پہنچنا ہوتا وہاں مفتی صاحب کو بتانا پڑتا کہ ہماری منزل آ چکی ہے، اور پھر منزل سے گھر آنا ہوتا تب بھی گھر آنے کے بعد بتانا پڑتا تھا کہ گھر آ چکا ہے۔ یعنی پورے سفر کے دوران مفتی صاحب کی نگاہ جو ہے وہ اپنی گود میں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ایسے نیک بندے اب بھی پائے جاتے ہیں۔ بہت قریب ہی زمانے میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے اور اسلاف کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک کے نیک بندوں کو پہلی صف پانے کا، تکبیر اولیٰ پانے کا بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مساجد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی پہلی صف چھوٹتی ہی نہیں ہے، وہ برسوں سے پہلی صف میں ہی نظر آتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی ان کی نہیں چھوٹتی۔ کبھی وہ سفر میں ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں بھی پھر وہ جو ہے وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نماز جماعت سے ایسا شوق اور ایسی محبت ہوا کرتی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے سے بڑے سفر کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی میری جماعت بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان اللہ والوں کے شوق نماز کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی نماز کی سچی محبت آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑے پیارے پیارے اور نرالے نرالے واقعات ہم بزرگان دین کے نماز سے محبت کے سن رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف سفر میں ہو یا حضر میں، غمی میں ہو یا خوشی میں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تکلیف بھی ہو جائے تب بھی نماز ادا کرتے تھے، خوشی میں ہو تب بھی نماز ادا کرتے تھے، اور اگر سفر میں ہو تب بھی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو حازم خناصری اسدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جمعہ کے روز دمشق آیا۔ لوگ اس وقت نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر مطلوبہ مقام کی طرف سفر جاری رکھوں گا تو نماز چھوٹ جائیں گی، لہٰذا میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ یہ سوچ کر میں نماز کے لیے چلا اور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اسے باندھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، لائق تقلید عمل ہے۔ ہمیں بھی ضرورتاً سفر ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کر کے پھر آگے سفر شروع کرنا چاہیے۔ نماز کسی صورت میں بھی قضا نہ ہونی چاہیے، اور جماعت کے حوالے سے بھی یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں ہمارے بھائی اور بہنیں کئی بار غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، سستی کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا لیٹ پہنچ جائیں لیکن نماز ادا ہو جائے، جماعت مل جائے، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پرسنلی ایک واقعہ دیکھا، اس کو فیل کیا۔ ایک بھائی جن کو نماز پڑھنی تھی اور نماز قضا کرنے سے وہ ڈرتے تھے، نماز انہیں ادا کرنی تھی۔ ممبئی کے علاقے میں ایک اسٹیشن سے انہوں نے اپنی ٹریولنگ شروع کرنی تھی۔ سیم اسی وقت اسی ٹرین کے لیے ایک اور بھائی ان کے علاقے کے پلیٹ فارم پر آئے۔ اب دونوں ایک ہی وقت میں پلیٹ فارم پر آئے ہیں، دونوں کو ایک ہی جگہ جانا ہے، ٹرین ابھی آنے میں وقت ہے، لیکن ایسا وقت ہے کہ اگر اس ٹرین سے ٹریولنگ شروع کی جائے تو نماز مغرب قضا ہو سکتی ہے۔ اب جن کو نماز پڑھنی تھی اور نماز قضا نہیں ہونے دینی تھی، انہوں نے ایسا کیا کہ وہ اس سے پہلے 1-2 ٹرین پہلے اسی طرف دوسری ٹرین میں بیٹھ کر آگے چلے گئے، اور جا کر کسی مقام پر پہنچ کر، کسی اسٹیشن پر پہنچ کر، جس اسٹیشن پر وہی ٹرین بھی بعد میں آنی تھی، جا کر انہوں نے نماز مغرب ادا کر لی۔ نماز مغرب ادا کر کے جب پلیٹ فارم پر آئے تو وہی ٹرین آئی جس میں وہ بھائی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، جو پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، ان کے ساتھ وہ ٹرین جب آئی تو اسی ٹرین میں یہ بھی سوار ہوئے اور گھر پہ اپنے علاقے میں دونوں ساتھ میں پہنچے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کی نماز ادا ہو گئی، ایک کی نماز رہ گئی۔
ناظرین ہم اگر غور کریں تو ہمارے ساتھ بھی سفر میں ایسے بہت سارے موقع ہیں کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں. اپنے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ میں نے اپنی نماز قضا نہیں ہونے دینی تو ہم تھوڑے دیر کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ پہنچیں گے لیکن اپنی نماز ادا ہو جائیں گی. اور وہ بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ کوشش کرے تو جماعت سے ادا ہوں گے. ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ہے, بڑا تفصیلی واقعہ ہے, صرف اس طرح آپ کی اور میرے شوق بڑھانے کے لیے کہہ دوں کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز قضا نہ ہو با جماعت ادا کرے, اس لیے آپ نے باقاعدہ ایک مرتبہ اپنے سفر کے لیے پورا کوچ بک کرایا تھا. وہ کوئی ایک تفصیلی واقعہ ہے اس کا کہ پھر وہ کوچ الگ ہو جاتا ہے, دوسری ٹرین سے جڑ جاتا ہے. یہ کچھ وجوہات اس طرح کی تھی. اس وجہ سے آپ نے پورا کوچ بک کروایا تھا, حالانکہ سفر 2-3 لوگوں نے کرنا تھا. وجہ فقط یہ تھی کہ نماز ادا کرنی اور با جماعت نماز ادا کرنی ہے. سبحان اللہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کو کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. کتنے سفر ہیں, کتنی ٹریولنگ ہے, کتنی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے, کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کی نماز قضا نہیں ہوتی. وہ صاحب ترتیب ہوتے ہیں, جب سے ان پر نماز فرض ہوئی ہوتی ہیں تب سے اب تک جو ہے وہ ان کی نماز قضا ہونے کا سلسلہ اتنا ہوتا نہیں ہے. امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز دیکھا گیا ہے کہ جب علاج کا بھی کوئی معاملہ ہو, سفر کا بھی کوئی معاملہ ہو, تو وہ وقت طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نماز کا وقت بیچ میں نہ آئے. لہٰذا ناظرین ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے اور اس طرح کا ہمارے اندر نماز کا شوق آ جائے کہ سچویشن کوئی بھی ہو نماز ہم نے پڑھنی ہے. FGN چینل کے ناظرین تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے, بلکہ ہم جب اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں, سہولیات ہوتی ہے, تب تو نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن سفر میں جب ہوتے ہیں تو ہماری نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سفر میں بھی اسٹیشن پر, پلیٹ فارم پر, جہاں جیسی سہولت ہو اور ہم نے اہتمام کرنا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی. علماء سے پوچھ لے کہ میں جب سفر میں ہوں, ٹرین میں ہوں, بس میں ہوں, جہاز میں ہوں, تو میں نماز کیسے پڑھوں. پہلے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی نماز کے اوقات کو دیکھتے ہوئے گاڑیوں کے سفر کا ٹائم چوز کریں تاکہ کوئی نماز بیچ میں نہ آئے. لیکن جب ایسی سچویشن نہ ہو تب بھی ہم نے سفر میں نماز تو پڑھنی ہے. اسی طرح جب گھر میں کوئی تقریبات ہو, شادی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو, تب بھی ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے. بہت سارے لوگ خوشی کے موقع پہ تو نماز پڑھتے ہیں, غمی کے موقع پر چھوڑ دیتے ہیں. امیر اہل سنت کا مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تب بھی اپنے با جماعت عشاء کی نماز ادا کی تھی, بلکہ آپ چونکہ امام بھی تھے تو امامت بھی فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی نمازوں کا شوق دیکھ کر واقعی کمال کا جذبہ ہمیں ملتا ہے. ہم سب نے ناظرین کوشش کرنی ہے کہ نمازیں ادا بھی کرنی ہیں, 5 نمازیں پڑھنی ہیں, با جماعت بھی پڑھنی ہے, اور فضیلت پانے کے لیے پہلی صف بھی پانے کی کوشش کرنی ہے, تکبیر اولیٰ پانے کی بھی کوشش کرنی ہے. زندگی بہت تھوڑی ہے, زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے, اور نماز سیکھ کر درست پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھنا ہے, باطنی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. اے کاش کہ ہمارا یہ تصور قائم ہو جائے کہ جو بھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور پھر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اللہ کے نیک بندوں کو جو اس نے نماز کی اور تلاوت قرآن کی اور عبادت کی جو چاشنی اور لذت عطا کی تھی, اس کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے. ہمارے دلوں میں بھی اللہ پاک عبادت کی میٹھاس اور حلاوت عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا